الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر آپ سے اس کے ابتدائی حصے کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تذکرہ، تذکیر، نصیحت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب آگے اللہ نصیحت کر رہے ہیں، تذکرہ، تذکیر، یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ کائنات کی سب سے اہم مخلوق جس کے دم سے اللہ نے دنیا کو قائم کر رکھا ہے، وہ مخلوق چونکہ بار بار بھول جاتی ہے اور اس کو یاد دلانے کا اللہ نے انبیاء اور کتب کے ذریعے نظام بنا رکھا ہے، تو اب کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کی سب سے اہم مخلوق یعنی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کا ترجمہ اگر اور اردو لہجے کے اعتبار سے کیا جائے تو یہ بنے گا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ چونکہ یاد دہانی ہے اس لیے جا بجا قرآن کریم میں، جا بجا، ادھر بھی ادھر بھی فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ کیسی آیت ہے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، اس نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا اس کا خیال یہ ہے ان یترکا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے سدی، ایسی بیکار، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ دنیا میں بھیجا، اس پوری کائنات کو اس کی خدمت پہ لگایا،
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس بیکار ایسی دنیا میں آ گیا ہوں، دنیا میں آ گیا ہوں اور پھر دنیا سے چلا جاؤں گا. ہیں مجھے 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 میرے سیٹھ نے کسی شہر بھیجا، وہاں کا ٹکٹ دیا، وہاں کی رہائش کا انتظام کیا، وہاں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور میں یہ سوچ بیٹھا کہ ایسے ہی بھیج دیا. میرے خرچ کا، آمد و رفت کا، تعام قیام کا انتظام ایسے ہی کر دیا اس نے. اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، آسان ہے، دنیا میں آنا آسان ہے. وہ خون کا ایک قطرہ، ہاں ہاں، جو پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر وہ خون کی پھٹکی بنائی، پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس میں سے ہڈی پیدا کی، پھر اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا اور اتنا بہترین خوبصورت انسان بنا. یہ کوئی آسان تھا؟ ہاں، اللہ کے لیے آسان. لیکن یہ نعمت، وہ جو ہر 40 دن پر یہ حیت بدلتی رہی، خون سے گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈی، ہڈی سے ہیں، پھر اس کے اوپر یہ ہر 40 دن پر ہوتے ہوتے جب 4 ماہ ہو گئے، 3 حالتیں تبدیل ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس کے اندر فرشتے کے ذریعے کچھ چیزیں لکھی، بلکہ اس سے پہلے روح پھونکی گئی. مجھے ایک بات بتاؤ، تھوڑا سا نعمت پر غور تو کیا کریں. چونکہ انسان کے پیٹ میں تھے اس لیے انسانی روح ڈالی گئی، کتے کے پیٹ میں ہوتے تھے کتے کی روح ڈالی جاتی. ہم نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ اللہ انسانی شکل میں پیدا کرنا، انسانی روح ڈالنا. اللہ کی نعمتیں ہیں، چونکہ آسانی سے ملتی رہی اس لیے ایسے ہو گئے جیسے جو کہا گیا، ایحسب الانسان، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے، یہ سوچ رکھا ہے اس نے، اس کا خیال یہ ان یترک سدی، اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. کس راستے سے دنیا میں آئے ہیں، کس راستے سے؟ اس سے پہلے جو ماؤں نے تکلیف اٹھائی ہے، ارے پہلا مہینہ ہے ذرا خیال کرنا، ارے دوسرا مہینہ ہے ذرا خیال کرنا، ہاں، بھاری چیز نہ اٹھانا، اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا. اور جانے کیا ایسے ہم نے یہ سمجھ رکھا بس ایسی بہت اطمینان سے دنیا میں آ گئے ہیں، مزے میں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو غور کرو، ہر ہر لمحہ یہ بات ایسی تھی، ہر ہر لمحہ کہ ہم اس دنیا کے اندر وجود نہ پاتے. پھر قرآن کریم میں ثم السبیل یسرہ، آنے کے راستے کو آسان کر دیا. اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، کبھی قرآن کریم کے ترجمہ کھول کے دیکھ لینا کیا لکھا ہے. دنیا میں آنے کے راستے کو عقل حیران ہے، پریشان ہے، کیسے اللہ نے کیا ہے، نظام بنایا ایسا. اور پھر یہی تک نہ چھوڑ دیا کہ ہم کہ ہاں اللہ پاک سمجھ میں آ گیا، آپ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں ایسے نہیں کیا کہ خالی چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اگر بیکار نہیں پیدا کیا تو کیا؟ وانتم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جیسے سیٹھ نے دوسرے شہر بھیجا تھا تو اب واپس آ کر اس کو بتانا پڑے گا کیا کر کے آیا. باپ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، پیسے دے کر بھیجتا ہے، جاؤ تفریح کر کے آؤ، تو شاید باپ نہ پوچھے
لیکن باپ بھی اگر اپنے بیٹے کو کچھ کام کی غرض سے بھیجے تو واپسی میں پوچھتا ہے کہ کیا کر کے آئے. اس واسطے بالکل صاف اور واضح ہے یہ جو گزشتہ جمعے آیت تلاوت کی کہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے نصیحت کرنا. یہ اللہ کے ہاں سے اس آیت کے اس ٹکڑے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس غرض سے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہو. لیعبدون اس کا ترجمہ عبادت کرتے رہو. لیعبدون اس کو دوسرے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ تم میرے بندے بن کر رہو، عبد بن کر رہو. اور مفسرین نے اس کی ایک تشریح اس طرح کی ہے تاکہ تم مجھے پہچان کر لیعرفون، تاکہ یہ آدمی، یہ جن، یہ انس، ان کو جو پیدا کیا دنیا میں اتنی ساری چیزوں کے درمیان، آپ ذرا سوچو کیا حیثیت ہے اس زمین میں. اس زمین سے بڑی کتنی چیزیں، سورج، اور اس سے بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پلانٹ جس کو آپ سیارے کہتے ہیں دنیا کے اندر. وہ ایک کیا اس کا نام بلیک ہول، کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے. میں بھی یہ سمجھتا تھا بلیک ہول شاید کسی ایسی سوراخ کا نام ہے کہ جس میں جو بڑے سے بڑا سیارہ جس میں گھومتے گھومتے وہاں سے گزر جائے تو اس کو اندر کھینچ لیتا ہے، سک کر لیتا ہے، اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. تو گزشتہ دنوں پڑھا تو دیکھا کہ نہیں، وہ ہے تو ایسی چیز جیسے اور سیارے، لیکن بلیک ہول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھینچ لیتا ہے، اور ہول اس لیے کہ وہ دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے کناروں پہ روشنی ہے، باقی سارا اندھیرا ہے. کتنی بڑی چیز ہوگی ان لاکھوں کروڑوں اربوں اس قسم کی مخلوق، اس قسم کی چیزوں کے درمیان ایک ہماری چھوٹی سی زمین. چھوٹی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود اپنے سورج سے لاکھوں گنا چھوٹی ہے، چھوٹی ہے. پھر اس کے اندر اس زمین پر 75%، ایک تہائی پانی، اس تین تہائی پانی، ایک تہائی زمین. اس زمین میں پہاڑ، صحرا، جنگل سب چھوڑ کچھ شہر، ان کچھ ملک، ان ملکوں میں سے ایک شہر کراچی. اس کراچی شہر کی اتنی آبادی، اس میں سے ایک میں. کیا حیثیت ہے بھائی. اس لیے بالکل صاف اور واضح بات ہے، بندے بن کر رہنا ہے، بندے بن کر. کوئی حیثیت نہیں ہے. بات کر رہا ہوں، بات کرنے والے کی زبان رک جائے، دنیا کی کوئی طاقت زبان کو واپس نہیں لا سکتی. اگر ارادہ اللہ کا ہے، اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. دیکھ رہا ہے، دیکھنے میں اس کی بینائی ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو واپس نہیں لا سکتی. ایک دو نہیں، کتنے لوگ دیکھے، ذرا سی یہ دماغ کی رگ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، وہ ڈھیلی ہو گئی، کپڑے پھاڑ کر سخت گرمی میں سڑک کے کنارے آپ کو چلتے نظر آتے ہیں. بال میل والے، کپڑے میل والے، بس سڑک کے کنارے چلے جا رہے ہیں. آپ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائے ہائے بیچارہ پاگل ہے. کتنی نعمت ہے اللہ نے دی ہے. تو بندے بن کر رہو. کسی نے کہا، بڑے بزرگوں کا قصہ ہے، کسی نے کہا حضرت یہ فرمائیے، پرانے زمانے کے متقدمین میں سے، ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے، حضرت یہ فرمائیے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ گناہ کر لیا کروں اور پکڑا نہ جاؤں. کہاں ہے ایسا طریقہ ہے؟ کل جب فرشتے لینے کے لیے آئے تو واپس جانے سے انکار کر دینا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جس کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ لے کے ہی جاتے. اچھا، تو جب گناہ کا جی چاہے تو
طے کر لینا کہ اب سے میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ کی نہیں کھاؤں گا، جو روزی اللہ نے دی وہ نہیں کھاؤں گا، ہاں اب اللہ کی نافرمانی کر دو، جب تیرا کھاتا نہیں ہوں تو تیری مانوں کیوں؟ حضرت دنیا میں تو اللہ ہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، آسمان سے برسے، زمین سے ہو گئے، پانی سے نکلے، وہ ہے تو سارا اللہ کا دیا ہوا۔ اچھا ایسا کر لو کہ جب گناہ کا جی اتنا چاہے تو اللہ کی زمین سے نکل کر پھر گناہ کر لینا۔ کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی زمین سے کیسے نکلیں گے؟ ایسا کر لو۔ ایک ترکیب اور بتاتا ہوں، کل قیامت کے دن جب فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے تو اکڑ جانا کر میں نہیں جاتا، کہ حضرت آپ تو جو ترکیب بتا رہے ہیں وہ کوئی بھی قابل عمل نہیں ہے۔ کہا جب اتنے کمزور ہو تو اللہ کی مان کے کیوں نہیں چلتے؟ جب اتنے کمزور ہو تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے؟ اس لیے بندے بن کر رہنا مطلوب ہے۔ تو بندے بن کر رہنا کیسے ہوتا ہے؟ ہم طے کریں گے نہیں، خود اللہ اس کو طے کریں گے کہ بندہ کیسا ہوتا ہے، اور بندہ کیسا ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ دیکھ لو یہ ہے کامل بندہ۔ اگر چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ بندہ بن کر کیسے رہتے ہیں تو ادھر دیکھ لو۔ اسی لیے جیسے قرآن کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی، تو جو چل کر دکھایا ہے حدیثیں ان کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، پوری زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی آدمی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، فوراً محدثین بتا دیں گے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی ایسی تھی، یہ بیچ میں اپنی بکواس کو شامل کر رہا ہے، اپنی جی چاہی من چاہی کو اس میں ملا رہا ہے۔ اس لیے غرض و غایت یہ ہے۔ اب اس غرض و غایت کے متعلق تھوڑی سی باتیں اور ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو آپ حضرات سے اس کے متعلق عرض کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اندر جذب کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کو اپنے سرکلز میں، اپنے گھر پر، اپنے دوست احباب میں چلا سکیں۔ جو آدمی سنی ہوئی باتوں کی عمل کی نیت سے جتنی آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، اللہ عمل کے وقت اس کو وہ یاد دلا دیں گے اور اس سے کروا دیں گے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ایک ساتھ آپ کے سامنے کبھی عرض نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے عرض کرتا ہوں، تاکہ اس کو آگے بات کرنا بھی آسان ہو، لیکن عمل کی نیت سے، وہوہ کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائے۔